हामीम। कुरान में हरूफ मुक़त्तात जितने भी आए हैं, नून, काफ, हा, या, आइन, सौद, अलिफ, लाम, मीम, हामीम, आइन, सीन, कौफ आए हैं, जितने भी आए हैं उनमें हामीम सबसे ज्यादा आया है। और एक जगह है कि 7 बार आया है। हामीम सबसे ज्यादा आया है, हामीम सबसे ज्यादा आया है। और ये वो लफ्ज है, मैं आपको एक छोटा सा नक्शा खींचता हूं, मेरी तरफ देखिएगा। 7 मील से ज्यादा लंबी और एक खंदक है, पत्थर ही पत्थर हैं, बेबसी, बेकसी, फक्र, फाका, पेट पे पत्थर और कुदालें नहीं, आदमी नहीं, और एक तरफ सारे कुफ्फार की फौजें हैं और यह खंदक खोदी जा रही है। और गज़वा खंदक में मेरे आका कायनात के सरदार सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे 2 पत्थर बंधे हुए, ये हालत है। और इस हालत में मेरे आका ने एक लफ्ज फरमाया, ये पढ़ो। हिज़्बुल बहर में भी हामीम ला युनसरून लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। हिज़्बुल बहर ने जानते हैं, उसमें भी हामीम ला युनसरून है। अगर इतने हालात आए और कि आखिर हो जाए, इतने हालात आए कि आखिर हो जाए, इस हालात में भी अगर आप जिंदगी का सबक और पैगाम पाना चाहते हैं तो हामीम ला युनसरून को अखीर कर रहे हैं पढ़ने की। अब मुझसे कोई बात पूछते हैं, इसको कितनी तादाद में पढ़ा जाए? मैं उनसे अर्ज करूंगा, पागल बन जाएं। दिन पढ़ें, रात पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, हर हालत में पढ़ें, हर लम्हा पढ़ें, हर लहजा पढ़ें। औरतों और बच्चों के लिए मैं इसके थोड़े से फायदे बताऊंगा, जिसको आपको तवज्जो दिलाऊंगा। थोड़े से फायदे बताऊंगा हामीम ला युनसरून के। एक तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि मेरे अल्लाह के नबी का फरमान और वजीफा है, इससे बड़ा कोई फायदा नहीं है। दूसरा फायदा यह है कि ये आले मोहम्मद और असहाब मोहम्मद, उस वक्त जो गज़वा खंदक में मेरे मदीने वाले के साथी थे, आले बैत भी, सहाबा भी, ये उनका वजीफा है, इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है। ठीक है। अब इस वजीफे के जो कमालात मुहद्दिसीन ने लिखे हैं, मुफस्सिरीन ने लिखे हैं, अकाबिर सालिहीन औलिया अल्लाह वालों ने और हमारे अकाबिर बड़ों ने लिखे हैं, आप उसका गुमान नहीं कर सकते। जितना जादू का बड़े से बड़ा हमला हो, जादू का बड़ा हमला हो और अखीर हो कि उसने कहा कि मैंने तेरे ऊपर जादू करके दिखाया, अब तो कोई ले आओ इसका तोड़। इसको यकीन की ताकत के साथ बहुत ज्यादा पढ़ें और खुला पढ़ें और हर लम्हा पढ़ें और हर लहजा पढ़ें और हर घड़ी पढ़ें और हर वक्त पढ़ें और इसको पढ़ें और आंखों से इसकी ताकत और तासीर देखें। अजीब चीज है। चंद दिन पढ़ें, चंद हफ्ते पढ़ें, चंद महीने पढ़ें, जल्दी ना करें। चंद दिन पढ़ें, चंद हफ्ते पढ़ें, चंद महीने पढ़ें, जल्दी ना करें, बिल्कुल जल्दी ना करें, बिल्कुल जल्दी ना करें। इसको पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें। हामीम ला युनसरून, ला युनसरून, ला युनसरून हदीस में मौजूद है। कुरान में हामीम इलादा आया है, ला युनसरून इलादा आया है, और हदीस में दोनों जमा आए हैं। कातलाना हमले के लिए जिसको खतरा रहता हो, बमों की बारिश हो जाए, गोलियों की बारिश हो जाए, अल्लाह बचा के दिखाएगा, अल्लाह हिफाजत करके दिखाएगा। जहां आम जादू का राज और रिवाज हो, जहां आम जादू का मिजाज हो, जादू का मिजाज हो, और ये सनद हदीस के साथ मुस्तनद चीज मैं आपको दे रहा हूं, मुस्तनद चीज दे रहा हूं। ऐसे लोग जिनके ऊपर हमले होते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं, सालों पता नहीं चलता कि कहां गए, किस तरह गए। उनके घर वाले वो दिन रात पढ़ें, हिफाजत का अनोखा निजाम।
खैब का अनोखा निजाम, बरकत का अनोखा निजाम, जादू से, हमलों से और हैरत अंगेज तौर पे दुश्मन के वार से इसके अंदर अनोखी तासीर है। कैंसर के मरीजों को मैंने बताया और कैंसर के मरीज इससे सेहतयाब हुए। हेपेटाइटिस के मरीजों को बताया, जोड़ों के दिल के मरीजों को बताया। हैदराबाद के एक जवान था, उसकी वालदा को कैंसर था, अदनान, वालदा को कैंसर था, और ये वजीफा उसने पढ़ना शुरू किया। सारे घर वालों ने, अबकरी में इसकी पूरी रिपोर्ट छपी थी कई साल पहले, माहनामा अबकरी में, और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते 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 अल्लाह का निजाम देखे कि वालदा को जब टेस्ट के लिए ले गए कराची के बड़े अस्पताल में कैंसर के लिए, तो उन्हें कहा इसको कैंसर तो है नहीं। उन्होंने कहा रिपोर्टें साहब का है। वो हैरान हुए, साहब का रिपोर्टें ठीक हैं, इसके मुताबिक इसके पूरे बदन पे कैंसर फैल चुका है और मौजूदा हालात बताते हैं कि कैंसर है ही नहीं, ये कैसे मुमकिन है। उसने कि हमने एक वजीफा पढ़ा था, हामीम लायुन सारों, उन्हें कि हमें समझ नहीं आता ये वजीफा क्या होता है। बहरहाल इसको कैंसर नहीं है। ये बताएं, आपसे सवाल करूंगा, इस बड़े वजीफे से कैंसर जैसा केस तो ठीक हो सकता है, छोटी मोटी बीमारियां ठीक नहीं होती? बोले भाई। अच्छा, इसके पढ़ने से कुरान की तासीर इलादा मिलेगी। हामीम कुरान में है, कुरान का सवाब मिलेगा। ला युनसरून कुरान में है, उसका सवाब मिलेगा। अच्छा, इसके पढ़ने से एक ऐसा अमल भी जिंदा होगा कि अल्लाह के हबीब की सुन्नत को जो उम्मत छोड़ देगी और जिंदगी के आखिरी उम्मत के हिस्से में जो आका की हदीस को जिंदा किया जाएगा तो उसको 100 बदरी शहीदों का सवाब मिलेगा। सुनिए रिवायत, जो मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा उसे कितनी सवाब मिलेगा? 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और एक रिवायत में है बदरी शहीदों का सवाब मिलेगा। ये ग़ज़वा खंदक की सुन्नत है, जहां खंदक खोदना सुन्नत, मुशक्कत करना सुन्नत, जहां और सुन्नतें वहां ये अमल पढ़ना भी सुन्नत है। आज एक याद रखना, मुसलमानों के लिए इस वक्त हर तरफ खंदक ही खंदक है, आजमाइश की, इब्तिला की, दज्जाली फितनों की, खंदक ही खंदक है। मेरी बात को गहराई से समझ लेना, खंदक ही खंदक है। इसका हल हामीम ला युनसरून है। जहां जादू का जोर हो, जहां जिन्नात के फितने हो, वहां ये मसनून अमल जो सहाबा अहले बैत मोहम्मद आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद से साबित है, उनकी जिंदगियों का विर्द है और उनकी जिंदगियों का वजीफा है और उनकी जिंदगियों का साथी है। और उन्होंने ग़ज़वा खंदक बगैर लड़े अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। कोई मुश्किल वजीफा है? नामुमकिन है? ऐसा तो नहीं कि जो आप न कर सके। कोयटा में गया, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। मैं जब वहां गया तो वहां एक साहब थे, उसके 400 गार्ड थे, एक कबीले का सरदार था, उसके इर्द गिर्द गार्ड। हर वक्त मेरी कोई मुलाकात हो गई, किसी के हवाले से मुलाकात हुई, तो मुलाकात में मैंने कहा कि आपके ये गार्ड हैं, आप थक नहीं जाते? कहने की जिंदगी यही है, क्या करूं, उकता जाता हूं। मैंने कहा अगर मैं आपको एक चीज बताऊं। क्या? मैंने कहा हामीम ला युनसरून, सारा दिन पढ़ा करें खुला। कहने का मुझे लिख दें। मैंने एक दोस्त से कहा, उसको लिख दिया। मुझे पता चला कि वो तबाई मौत मरा, जबकि उसका बाप उससे ज्यादा ताकतवर पावरफुल था। वो बमों और गोलियों की मौत मरा और वो आम मौत अपनी पूरी जिंदगी गुजार के मरा। और मुझे पैगाम मिला कि जब से आपने मुझे ये वजीफा दिया है, मेरी जिंदगी में सुख है, सुकून है, चैन है, राहत है और खैर है, और अब मुझे इन चीजों की जरूरत महसूस नहीं होती और मैं बिल्कुल आसानी से फिरता हूं। जिंदगी में अगर मसाइल हैं तो ये सबसे आमाल सबसे बड़ा खुद वसीला है, वसाइल हैं।
بہت بڑا طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے، اور بہت بہت طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز۔ اعمال بیماریوں کے لیے، کینسر کے لیے، لا علاج روگوں کے لیے، لا علاج دکھوں کے لیے، مسائل الجھے ہوئے اس کے لیے انوکھی چیز ہے، زبردست چیز ہے۔ وہ ہے حج اور عمرے پہ جانے کا پلان، لیکن جا نہیں پا رہے، اس کے لیے کچھ بتا دیں کیا پڑھیں؟ سورۃ والضحیٰ کا عمل۔ ہمارے ہاں یہاں پاکستان میں بادشاہی مسجد ہے، بہت پرانی بات ہے، میں وہاں گیا تو وہاں کا جھاڑو دینے والا کہنے لگا آپ وہ پیر صاحب ہیں، میں نے حج پہ جانا ہے۔ میں نے کہا سورۃ والضحیٰ جی 40 بار صبح شام پڑھ۔ پھر بات ہوئی بھول گئی، جی کچھ عرصے کے بعد ملا، کہنے لگا میں ایسی جھاڑو دے رہا تھا مسجد میں تو ایک صاحب ملے، کہنے لگا عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا پاسپورٹ دے، میں نے کہا میرا پاسپورٹ تو بنا ہوا نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں نے ان کو پاسپورٹ دیا، خود بنوایا انہوں نے، اور میں حج عمرہ کرایا۔ جس نے بھی حج عمرہ کرنا ہو سورۃ والضحیٰ 40 بار صبح شام پڑھے، کھلا پڑھیں، اٹھتے پڑھیں، بیٹھتے پڑھیں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، اولا کے درود شریف، سارا دن پڑھیں، سینکڑوں پڑھیں، ہزاروں پڑھیں، اور زندگی میں اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ دیکھیں۔ سندھ میں گیا تو میں نے ایک صاحب کو اس کی یہ بتایا، میں نے کہا حامیم لا ینصرون پڑھ، اس کے اوپر اس کے بڑے فائدے کھلے۔ ویزا نہیں لگ رہا تھا حج کا، یہ پڑھا ویزا لگ گیا۔ حج میں قرآن اندازی میں نام نہیں آ رہا تھا، یہ پڑھا قرآن اندازی میں نام۔ وہ کہتا ہے مجھے زندگی کا کوئی مسئلہ ہو مجھے واقعات بتائے، یہ پڑھا یہ ملا، یہ پڑھا یہ ملا، یہ۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ یہ لکھ دے، میں رسالے میں چھاپ دوں گا، لاکھوں کروڑوں انسانیت کا فائدہ ہوگا۔ میری کوشش ہے جو میرے شیخ کی برکت سے اور میرے اسلاف اور اکابر کی برکت سے مجھے ملا ہے وہ میں قبر میں ساتھ نہ لے جاؤں، اللہ کی مخلوق کی امانتیں میں اللہ کو دے کے جاؤں۔ ایک میری چاہت ہے، خواہش ہے، خواہش ہے۔ مجھے کہنے لگا میں لکھ دوں گا۔ پھر سال کے بعد جانا ہوا سندھ میں، پھر میں نے عرض کیا، ابھی میں سندھ سے آ رہا ہوں سکھر وغیرہ سے، تو میں نے کہا کہ لکھ دے، کہہ رہے صحیح میں لکھ دوں گا۔ پھر کہا اچھا، میں نے کہا جا تجھ سے اجازت لے لی میں نے عمل کی واپس، اب تو پڑھ جا کے۔ صبح روتا ہوا آ گیا، کہنے لگا میں کیا ہوا؟ کہنے لگا میں صبح صبح اٹھتا ہوں، نماز فجر کے لیے اذان دیتا ہوں، سب سو رہے ہوتے ہیں، اور کتے آج تک انہوں نے مجھے سر اٹھا کے نہیں دے گا، آج پہلی رات ہے کتے میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں یہ پڑھتا ہوا جاتا ہوں، کوئی کتا مجھے نہیں دیکھتا، اور یہ لفظ کوئی انسان نما کتا ہے نا وہ بھی اٹھا کے سر نہیں دیکھتا، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ ایمان اعمال کی زندگی، اللہ کی محبت، اس کے حبیب کی محبتوں سے جب دور جاتا ہے وہ انسان نہیں، وہ جانور ہوتا ہے۔ جانور نہیں، جانور سے بدتر ہوتا ہے، کیونکہ بکری جانور ہے پھر بھی فائدہ دیتی ہے، گائے جانور ہے، بھینس بھیڑ جانور ہے، نفع مند ہے، بچھو سانپ بھیڑیا کتا یہ خنزیر اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نقصان دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ جانور نہیں، جانور سے بدتر اندر کا حیوان بن جاتا ہے۔ تو وہ یہ لفظ ایسے لوگوں کے لیے بھی لاجواب ہے۔ اب آپ خود سمجھ لیں۔ کہنے لگا کتے نے سر اٹھایا اور کتے مجھے بھونکنے میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے اجازت واپس کر دیں۔ میں نے کہا ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ اللہ والوں کی اجازت، چونکہ میں کوئی ولی اللہ والا نہیں ہوں، میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں، میں ان کی اجازت لوگوں کو دیتا ہوں، باقی میری اوقات کا مجھے پتہ ہے۔ اور ایک بات میں اپنے درس میں کہتا ہوں، میرے نیٹ پہ 1100 سے زیادہ درس پڑھے ہیں، اور ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں مجھے اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں، پر میرا پیغام، میرے اعمال ایک نمبر ہے، میرا پیغام ایک نمبر ہے، میں ایک نمبر ہوں، اس کا میں دعویٰ نہیں کرتا۔ مرنے سے پہلے آپ مجھے منافق نہیں کہہ سکتے، اور مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا۔ یہ پتہ موت کے وقت چلے گا کہ کون مخلص تھا اور کون منافق تھا، یہ پتہ موت کے وقت چلے گا، یہ پتہ موت کے وقت چلے گا، موت کے وقت چلے گا۔
हामीम ला युनसरून। खैर मैंने उसको फिर इजाजत वापस दी। फिर कहने लगा जी अब कुत्ते नहीं सर उठाते। यानी ये वजीफा वो कहता है मैंने जिस मकसद के लिए पढ़ा, जिस मुश्किल के लिए पढ़ा, गुर्दों के डायलिसिस करवाने वालों को मैंने ये दिया जिनके गुर्दे फेल हो गए थे। यकीन से पढ़। तू कहता है कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूं होता है, तू करके देख तो सही। तू डरता है मैं करूंगा पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कहता हूं करता है अल्लाह। ये तो मैं आपको एक बड़ा तोहफा दे रहा हूं और मुझे बड़ों से इजाजत है, मुझे अपने बड़ों से इजाजत है, इसलिए आपको इजाजत आम दे रहा हूं। आप ये भी इजाजत है कि मखलूक को बताएं, अल्लाह की मखलूक को नफा पहुंचे, ये इजाजत है। अपनी बीमारियों के लिए, अपने जादू के लिए, अपने दुखों के लिए, अपनी मुश्किलात और मसाइल के लिए, अपनी जिंदगी की नाकामियों को दूर करने के लिए पढ़ें पढ़ें पढ़ें। और एक अमल में आले रसूल का शुरू करने वाला हूं अनकरीब, जिसके बारे में इमाम अहमद बिन हंबल की रिवायात है। मैं बगदाद में उनके मजार पे गया, आले रसूल का अमल शुरू करने वाला हूं, कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। हजरत इमाम रजा, फिर इमाम मूसा काज़िम, फिर इमाम जाफर सादिक, फिर इमाम मोहम्मद बाकिर, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम हुसैन, फिर इमाम अली, फिर हजरत इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जिब्रील और फिर अल्लाह। ये कितने नस बने? 10। ताकतवर अमल है। मैं मदाहे आले रसूल हूं, यही आखिरत का सामान। कहने लगा ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, ये तो शियों का दरूद है, हर नमाज में पढ़ता है। पढ़ो दुरूद इब्राहिमी पढ़े जरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले। ये भी रिवायत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। तो हमारा सबका, हमारा सब जिंदगी का सफर बड़ी मोहब्बतों से तय करना है, बहुत दरगुजर से तय करना है। वसीला आज भी बहुत हस्तियां हैं, उनको वसीला दे दिया जाए अल्लाह को, मेरा अल्लाह दुआएं रद्द नहीं कर, मेरा अल्लाह दुआएं रद्द। तो फिर मकबूल मोटे की तरह मैं कहता हूं चंद लम्हों के लिए हम या कहारो पढ़ न लें। मेरा जी चाहता है लाइटें वगैरह बंद नहीं करनी, मकबूल मोटे की तरह अपनी कैफियत को पहले जमा करें, सर झुकाएं, फिर झुकाएं, फिर झुकाएं, और मकबूल मोटे की तरह चंद लम्हे पढ़ना है। हालांकि आज ये अमल हमारा शुरू होने वाला है, हमने पढ़ना है। या कहारो पहले अपनी मुसीबतें, तकलीफें, मुश्किलें, परेशानियों का तस्वर करें, हालात की सख्ती तलखी का तस्वर करें, नाकामियों जादू जिन्नात का तस्वर करें, नजर बद का तस्वर करें, काले लोगों का तस्वर, काले रोगों का तस्वर करें, काली दुनिया का तस्वर करें, खूब करें, बहुत ज्यादा करें। चंद लम्हों के लिए पढ़ना है, पर पढ़ें ऐसे अर्श इलाही से फैसले करवाने हैं। और आखिरी तस्वर करें जो फितनों का जाल है, जो कितमीर के दज्जाली फितने हैं, तोड़ने के लिए और उनको तहस नहस करने के लिए पढ़ना शुरू करें। या कहारो या कहर, या कहर। जज्बे से पढ़ें, डूब के पढ़ें, वलवले से पढ़ें, दर्द से पढ़ें। चंद दोस्त मिल के बैठ के पढ़ा करें, वरना तन्हाइयां सबसे बड़ी दोस्त होती हैं। या कहारों के विजदान के साथ, या कहारों को दर्द के साथ, या कहारों को गम के साथ, या कहारों को जज्बों के साथ। एक तरीका बताऊं, एक तस्बीह का तस्वुर कर लें कि या कहारों की एक तस्बीह कितने मिनट में पढ़ते हैं। 8 तस्बीह या 11 तस्बीह इतनी देर में पढ़ेंगे। अब मैं आज एक और तरीका बता रहा हूं। तस्बीह फिर हटा लें, तस्बीह फिरी पर दिल न फरिया, ओ की लेना तस्बीहां हथ फड़ के हो, चिल्ले किते पर रब न मिलिया, ओ कीला चिलियां च वड़ के हो, बोलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा, पावे लाल होवे कड़कड़ के हो। किसी मुर्शिद किसी फकीर के बगैर कहानी नहीं चलती। अगर सच्ची दुनिया पानी है, अपना हाथ दे किसी के हाथ में, फिर उस हाथ में कमजोरी ना आए। वसवसे डालने वाले, बदगुमानियां डालने वाले, शर को फैलाने वाले तेरे यकीन को कमजोर न कर सके, तेरे अज़्म को कमजोर न कर सके, तेरे कदमों को कमजोर न कर सके। आप ऐसा करें, तस्बीह हाथ में रहे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, इतने कमाल पाने के बाद तस्बीह फरमाए, जिस तस्बीह से कमाल मिला फिर छोड़ दो, जिस तस्बीह से विलायत मिली फिर छोड़ दो, जिस तस्बीह से उरूज मिला, रूहानियत का, विलायत के ताजदार बना, फिर वो तस्बीह छोड़ दूं। तस्बीह ना छोड़ें। एक तस्बीह को या कहारो पढ़ के घड़ी पे कर ले चेक। 8 तस्बीहां या 11 तस्बीहां कितनी देर में पढ़नी है, फिर पढ़े ऐसे विजदान के साथ, मकबूल मोटे के दर्द के साथ। पाँव हो पानी में और दर्द हो मकबूल मोटे का, नाम हो अल्लाह का। सुभान। फिर अपने मसले, फिर अपनी मुश्किल, फिर अपनी मंजिलें, फिर अपनी इलाज, फिर अपना बीमारियां, फिर अपने दुख, फिर अपनी तकलीफें, फिर अपनी नाकामियां, फिर अपना कोई मसला है
پھر اس درد کے ساتھ پڑھ کے دیکھ تو صحیح، تیرے آنسو بہ رہے ہیں، تیری ہچکیاں ہوں، تیرے سانس اکڑ رہی، تیرے اندر درد ہو، تیرے اندر غم ہو، تیرے اندر کیفیات ہوں، پھر اللہ کا نام ہو اور اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بس کر کے دیکھ تو صحیح۔ اور اگر تیرے دل میں کوئی درد آ جائے تو پھر فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح، فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح۔ میں کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہوں گے، آپ نصیبوں والے ہوں گے اگر یہ کیفیت اگر مل جائے۔ رات کا وقت تھا، ایک درویش تھے، ان کو کسی عرب نے دعوت کی، سننے کی بات ہے، تو مجھ سے فرمانے لگے حکیم صاحب آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ ٹھیک، کچھ اور بھی تھے۔ عرب کا ایک بہت بڑا گھر تھا، عرب کے داستانے، عرب کے کھانے، عرب کا عروج، ان کے دسترخوان، ان کی جو ہے وہ سخاوت اللہ نے دی ہے۔ تو میں بھی چھوٹا سا آدمی ساتھ تھا، چھوٹا سا آدمی۔ جس جگہ جماعت ہوتی ہو، غور سے سننا، جس جگہ جماعت ہوتی ہو اور پہلے سے لوگ نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوں عشاء کی، اگر کہیں سے اذان کی آواز آئے اس کا جواب نہ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری اپنی اذان ہوگی اور اپنی بعض اوقات مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تو انسان پھر بدگمان ہو جاتا ہے۔ تو سنو غور سے ذرا۔ تو میں وہاں گیا، انہوں نے سب کو ایک عطر کی شیشی دی، عطر دی۔ تو وہاں سے رات کو پہنچے، اس وقت کوئی 2-2:30 بجے کا وقت تھا، لوگ تہجد کے لیے آ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کعبہ میں چلے، تنہائی کا وقت ہے۔ ایسے کہنے لگے تھکا ہوا، کہنے لگے اچھا چلتے چلے۔ ہم نے نا کعبہ کے قریب رش بہت تھوڑا تھا، صفائیاں ہو رہی تھیں جیسے صابن پانی سے صفائی کرتے، نفل پڑھے، میں ان کے پیچھے نفل پڑھے۔ ایسے نہ تھکے ہوئے تھے، ایسے وہ اللہ والے ایسے پیچھے بازو رکھ کے نا ایسے کعبہ کو دیکھ رہے تھے نا، تھکے ہوئے فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بازو رکھ کے بازو کی ٹیک لے کے کعبہ کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے پیچھے سے ایک بات کہی، سوال بھی سن لے جواب بھی سن لے، سوال بھی زندگی بھر نہیں بولے گا، جواب بھی موج کی ہچکی لے لے تو بھول جائے، نہیں بھولے گی۔ میں نے عرض کیا کوئی خاص عمل بتا، کوئی خاص دعا بتا۔ ایسے تھوڑا سا منہ موڑ کے نا میری طرف ایسے ہلکا سا کہنے لگے حکیم صاحب دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، سننا، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، میرے حضور کی خاص چیز ہوتی 3 دفعہ دہراتے تھے میری کملی والے، حکیم صاحب دعا الفاظ کا نہیں کیفیات، مقبول موٹے کی کیفیت۔ اللہ تیری قبروں کو آباد اور شاد کر۔ تو نے ہمیں زندگی کی کوئی مانگنے کی کیفیت بتا دی، دعا الفاظ کا نہیں کس کا نام ہے؟ بس مجھے سمجھ آ گئی، وہ ایک سبق اس درویش کا کافی تھا۔ کہتے ہیں حضرت ہم فتنوں کے جال توڑنے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں کر رہا تو وقت ضائع کر رہا ہے، اپنے دل کو بہلا رہا ہے اور مجھے بہلا رہا ہے۔ مقبول موٹے سے آپ پوچھ کیسے کیا جاتا ہے، یا ابھی دیکھ ہم نے تجرباتی طور پہ تھوڑا سا اپنے وجدان کیفیات کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد چند لمحے یا کہارو پڑھ، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام۔ ہاں تو آپ ایسا کریں 11 تسبیحیں یا 8 تسبیحوں کا وقت طے کر لیں، اتنے وقت میں پڑھیں گے، اور پھر اپنے مقاصد، اپنے منازل، اپنے محاصل، اپنا جو حاصل، جو جن وبائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور فتنوں کے جال سے نجات اور توڑنا چاہتے ہیں، پھر اپنی توجہات کو کریں جمع، کیفیات کو کریں جمع، دل کو کریں خالی اور لائیں صرف اللہ، اور درود پاک پڑھ کے پھر پڑھنا شروع کریں یا کہاروں کو اس انداز سے آج جس کی ہم نے تھوڑی سی مشق اور ایکسرسائز کی ہے، آج تھوڑی سی ہم نے جس کی مشق کی ہے اس انداز سے پڑھنا شروع، پھر دیکھ تو صحیح کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، ناکام ہے تو کیا ہے کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار بر جا، دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا، اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا، پڑھے پورے وطن کی سلامتی کے لیے یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام، اللہ حافظی اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ شاہدی اللہ ناصری اللہ شاہدی اللہ ناصری اللہ معی اللہ لی وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا۔ یا کہاروں کو درس سے پڑھیں، یا لطیف و یا ودود ابھی پڑھیں گے، آج اس درس سے پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، اللہ کو منا کے دیکھیں۔ آج تک زندگی میں دعائیں پڑھی ہیں، اللہ بھلا کرے ابکری کا تسبیح کھانے کا،
یہ مجھے آپ کو دعائیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بتا رہا ہے۔ آج تک دعائیں پڑھی ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں پڑھی ہیں، دعائیں مانگی نہیں ہیں۔ آج دعائیں کا مانگنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ فقیروں سے سیکھا جاتا ہے دنیا بھی آخرت بھی، جینا بھی مرنا بھی فقیروں سے سیکھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں قدردانی عطا فرمائے، قدردانی عطا فرمائے۔ فقیروں سے سیکھا جاتا ہے، فقیروں سے۔ آج پڑھیں گے پر درد سے پڑھیں گے، وجد سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، جذبے سے پڑھیں گے، یا لطیف و یا ود تھیلی ہے نا، ہاں، پر درد سے پڑھیں گے، جذبے سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، پوری کیفیات سے پڑھیں گے، پوری کیفیات سے پڑھیں گے۔ ایسا درد ہوگا، اچھا اس درد اور وجدان کے مقبول موٹے کا درد یاد رہے گا؟ ہائے اللہ خوش رکھے، کیا فقیر تھا اور ہمیں کیا عنوان دے گیا۔ نام پوچھو، بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام مقبول موٹا ہے۔ اچھا وہ پورے لمبے سفر موٹر سائیکل پہ کرتا تھا، بس پہ نہیں چڑھ سکتا تھا۔ میرے پاس فیصل آباد سے کہاں دور سے دوائی موٹر سائیکل پہ لینے آتا تھا، بس پہ نہیں چڑھ سکتا، بس کی سیٹ پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، دروازے سے گزر ہی نہیں سکتا، بیچارہ زیادہ چل ہی نہیں سکتا، پر تھا کوئی اللہ کا ولی۔ جسم تو اللہ نے بنایا نا، اس کو موروثی موٹاپے ہوتے ہیں، بے بہا لوگوں کے موروثی موٹاپے ہوتے ہیں۔ پیسے والے تھوڑے سے ٹک لگا کے اپنے موٹاپے کو یہ گا وہ تو فقیر تھا۔ میں بخارا سے من گن گیا تو میرے ساتھ ایک کلندر تھا، ویڈیو بنا رہا تھا، تو میں چلتے ہوئے وڈیا، وہ اس کا جسم بھاری تھا، مجھے کہنے لگے حضرت آپ کی ویڈیو میں سانسوں یہ بھی آواز آتی ہے۔ میں کیا کروں، موٹا میرے نال ہے۔ آپ کو علم ہے کہ آج ہم نے حضرت علی کی دعا سن، کس درد سے، کس غم سے، اور انہوں نے کیا کہا، اے دنیا کے سارے لوگوں، قیامت تک آنے والوں، جب کوئی غم ہو، درد ہو، مشکل ہو، مسئلہ ہو، پریشانی ہو، میں تمہیں ایک ہستی سے مانگنا سکھا رہا ہوں، اور وہ ہستی کون ہے؟ بولو بولو بولو، اس ہستی سے مانگنا سکھا رہا ہوں۔ ترجمے پہ غور کرنا، ترجمے پہ غور کرنا، کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے، پہلے ہم درود پاک پڑھیں گے، ترجمے پہ غور کرنا، اس ہستی سے حیدر کرار، اللہ اکبر، داماد رسول، اس ہستی سے مانگنا سیکھیں، قیامت تک کے لیے ہمارے ساتھ احسان کر گئے، احسان کر گئے کہ جب مشکل ہو، جب غم ہو، جب دکھ ہو، تو کہ تمہیں ایک ہستی سے مانگنا سکھاتا ہوں، وہ لفظ کہوں وہ اللہ ہے، اس سے مانگنا سکھاتا ہوں۔ ہمارے ساتھ داماد رسول خیانت نہیں کر گئے، امانت، ہمیں اللہ کے غیر کے حوالے نہیں کر گئے۔ کس کے حوالے کر گئے؟ پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ توجہ سے انگلی پھیرتے ہوئے پڑھیں گے، سنیں گے، اور جب الغوث آئے اپنی مشکلوں مسئلوں کا تصور کریں گے، اور اس کے بعد یہ انگلی آنکھوں اور دل پہ پھیریں گے، اپنے گھر میں بھی اس کی توجہ کریں گے۔ آج باب نمبر 19 سے پڑھنا سننا شروع کریں گے، باب نمبر 19 سے سنیں۔ کیا الفاظ، کیا درد، کیا غم، اور کیا اللہ کی منتیں، کیا اللہ کے سامنے زاریاں، کیا کیفیات، سبحان اللہ۔ یہ ہے مانگنا سکھانا، کہ کس سے مانگنا ہے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، کس کے سامنے جھولی پھیلانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے در کا رکھے، 100 در سے بچائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ایک تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ جو لڈو والا عمل ہے نا، 12 لڈو لوگ آ کے رکھتے ہیں، اس سے بہت مسئلے حل، مرادیں پوری، مشکلیں حل ہوتی۔ ایک لڈو مراد کا خود لے لیتے ہیں، 11 رکھ جاتے، جو لیتا ہے وہ کہتا ہے اللہ میری مراد پوری ہوگی، میں یا لڈو رکھ جاؤں گا۔ اتنے بابرکت عمل ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور یا کہاروں کا عمل 8 مئی، آج کون سا؟ آج سے شروع ہے، پوری دنیا کرے گی یا کہاروں کا عمل، 120 دن انشاءاللہ۔ الوداعی دعا 12 ربیع الاول میں ہوگی، اور اپنے ہاتھوں سے اس کا ہدیہ آ کے خود تقسیم کریں گے، خود تقسیم کریں گے۔ اور حضرت علی کی دعا کا تیسرا چلہ ہے، اللہ کے ولی تھے، اللہ سے منواتے تھے۔ گجرانوالہ میں ایک درویش تھے، 1874 میں ان کا وصال ہوا تھا، میاں غلام رسول صاحب۔ میرے سفر ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، پہلا نہیں۔ ابھی میرا جو صبر میں سفر ہوا تھا، تاشقند کا، بخارا کا، سمرقند کا، کھیوا کا، اور پھر اگلی پٹی چلی فرغانہ، اندی جان جہاں کا بابر تھا بادشاہ، جو مغلیہ دور کا بانی تھا بادشاہ، اندی جان، مرغیلان اگلا شہر، انجیر اگلا شہر، اور فرغانہ کے بعد کوکند۔ یہ سارے سفر زندگی کے۔ آپ سے ایک درخواست، میں جب بھی ان اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں، میں حضرت کعب بن احبار کے ہاں، حلب یا ہومس، شام میں امن آ گیا اس وقت بمباری، میں ان کے کعب بن احبار کے مزار پہ گیا، اور وہ ہیں جنہوں نے ایک دعا بتائی ہے
اور جن کے بارے میں یہاں تک الفاظ ہیں وہ الفاظ اگر وہ بیان نہ کرتے تو میری جرات نہ ہوتی میں الفاظ بیان کروں. مقام ادب ہے. فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے. اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتے میں نہ کہتا. اتنی طاقتور دعا ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن برا ولا فاجرا وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع. زیر زبر کی میری غلطی ہو سکتی پڑھیں تو میری بھی اصلاح کر دیجیے گا. یہ طاقتور دعا ہے. الفاظ ہر ولی، ہر غوث، ہر کتب، ہر درویش، اللہ کا نیک بندہ اپنے ساتھ کوئی نظام رکھتا ہے دشمن کو بے ہتھیار کرنے کا کہ اس کی ہر چیز سلب کرنے کا، اور اپنے پاس ہتھیار رکھنے کا کہ دشمن کے یہ وار ایک زہری وار ہے، لاٹھی کی شکل میں، خنجر، تلوار، تھپڑ، ہاتھ پکڑنا، مارنا، گولی، ایک یہ وار ہے ظاہری وار. میں نے آپ یہ عرض کیا نا، دنیا میں جہاں ساری حفاظت کا نظام کر کے آپ کہیں میں مطمئن ہوں، میرے پاس بم پروف گاڑی ہے، بم پروف گھر ہے، ایسے گھر کے شیشے ہیں جہاں بم اثر نہیں کرتا. ایسے گھر ہیں بم اثر نہیں کرتا، کچھ چیز اثر نہیں کرتی. آپ کہیں میں اس حفاظت کے نظام میں ہوں، پھر بھی میں کہوں گا ہم سب غیر محفوظ ہیں، ہماری حفاظت نہیں ہے، ہم سب غیر محفوظ ہیں، سب غیر محفوظ، ہماری کوئی حفاظت نہیں. کیوں؟ جو جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے لیے راستے ہوتے ہیں. چلو شیشے کا گھر اور کیبن ہے، اس میں آکسیجن کا راستہ تو رکھا جاتا ہے، نہیں رکھا جاتا. بندہ کو شیشے میں بند ہی کر دیں تو مر ہی جائے گا. شیشے کا کیبن بنایا ہی زندگی کے لیے جاتا ہے یا مرنے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ زندگی کے لیے. تو اس میں جادو، جنات، نظر بد، یہ چیزیں جس کو ہم ہوائی چیزیں ہیں، اس لیے تو ہوائی چیزیں کہتے ہیں. یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے چلی جاتی، یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے تحلیل ہو جاتی اور اپنا کام کر جاتی. اور انسان حفاظت کی ساری چیزوں کے باوجود بھی روگوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، ناکامیوں، مسائل میں مبتلا ہو جاتا. ساری چیزوں کے باوجود، روگوں، پریشانیوں، تکلیفوں، حالات میں مبتلا ہو جاتا. ایک اور واقعہ یاد آیا، آج یہ واقعہ اس موضوع پہ چیز یاد آ رہی. میں نے آپ کو شاید رمضان میں ایک بات کہی تھی، شاید رمضان میں میرے حضرت نے فرمایا تھا طارق ایک کشمیر مجھے اذیت دے رہا، ایک شخص مجھے اذیت دے رہا ہے، اس کا کوئی حل کر. وہ عامل تھا جو میں نے سب سے پہلے اس کا حل کیا تھا، اس کے عمل سلب کر لیے تھے. پھر اس نے چیلنج کیا تھا میں یہ کروں گا، مجھے تسلی تھی کچھ نہیں کر سکے.